الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سارے ایسے ایام اور ایسی بہت ساری راتیں عطا فرمائیں جن کی فضیلت اور دنوں اور راتوں سے بہت بڑھ کر ہے، جیسے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ شعبان المعظم کا پورا مہینہ اپنے اندر بڑی فضیلتیں رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں اور مہینوں کی بنسبت سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم میں رکھتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ اب ایک بکری بھی اگر ہو تو اس کے بال گننا اتنا مشکل کام ہے کہ انسان کی بس کی بات نہیں، اور پھر ہزاروں بکریوں کے بال، لاکھوں بکریوں کے بال، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن ضرور یاد رکھیں، ایسا ہرگز نہیں کہ آپ پورا مہینہ فرض نمازیں نہ پڑھیں، فرض روزے نہ رکھیں۔ ایک رات کے اندر آپ نے نماز پڑھ لی، ایک رات کے اندر آپ نے نوافل پڑھ لیے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ فرض کا ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر آپ کی فرض نمازیں رہتی ہیں تو اس رات کا انتخاب کریں، آپ اپنی فرض نمازیں دہرا لیں۔ آپ کا فرض روزہ رہتا ہے تو 15 شعبان المعظم کو آپ اپنا فرض روزہ قضا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن 3 شخص ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک تو والدین کا نافرمان، جو سب سے آگے بڑا خوشی ہنسی سے ملتا ہے لیکن اپنے والدین کے لیے بہت سخت مزاج رکھتا ہے، والدین کا فرما بردار نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ آج کے دور میں ان چیزوں کو ویسے عام سی چیز سمجھا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دل کے اوپر مہر لگاتا ہے تو اس ٹائم گناہ نہیں نظر آتے۔ اس شراب کو رجس کہا گیا، قرآن نے رجس کہا، سب سے زیادہ حرام چیز۔ شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مغفرت کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مغفورین میں، ہمارے والدین کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔